مطلوب بقول علیہ السلام الا لا تصوموا تم روزہ نہ رکھو فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب ومروۃ. ٹھیک ہے بیعت من الجماع. اس کو دلیل بنانا اس بات کی نظر بصوم یوم النحر لا یصح، یہ تمسک دلیل ہے کیونکہ نص تقاضا کرتا ہے حرمت الصوم ولا خلاف فی کل حرام. خلاف اس میں ہے فی حفاظت الاحکام کہ یہ مفید للاحکام ہے یا نہیں ہے باوجود حرام ہونے کی، اور فعل کی حرمت منافی نہیں ہے ترتب احکام. اور دیکھو بیٹی کی لونڈی باپ کی چڑھائی کس کی ساتھ ہوتی تو یہ ہوتی حرام، لیکن مجھ سے بغیر اس روٹی سے بچہ پیدا ہوا تو باپ کا ہونے والا زبان. دیکھو فَإِنَّ الْأَبَّ لَوْ إِسْتَوْلَدَ، اگر باپ جو ہے طلب ولد کا کری جاری ہے ابنی ہی تو یہ تو حرام ہے، لیکن اس سے مثل اب ثابت ہے. اولا ذبح شرط ہے، اگر میں اپنا بکرا ذبح کروں بسکین مخصوبت ہے تو یہ تو حرام ہے، لیکن وہ یحل المذبوح مذبوحہ جو ہے وہ حلال ہے. اولا غسل الثوب النجس بماء مخصوب، اگر انسان ثوب نجس توڑے ماء مخصوب کے ساتھ تو یہ غسل حرام ہے، لیکن ويكفر به الثوب. اولا وصیہ امرأة زیادت الحیض، اگر بیگم سے مباشرت کرے حالت حیض میں تو یہ حرام ہے، لیکن اس سے احسان وصی کا ثابت ہے. او يثبت الحیض زوجین اور فصل فی تقریر حروف المعانی. بس یہ آخری بات ہے، 7 دن میں ششی ختم. حروف معنی میں سے ایک وہ امام شافعی کے نزدیک وہ ترتیب کے لیے ہے جاری زیدن و عمر. زید عمر میں وہ آیا ہے، سمجھ زید پہلے آیا ہے اور عمر بعد، اور ہمارے نزدیک وہ مطلق جمع جاری زیدن و عمر میں وہ زید پہلے عمر بعد میں ہو یا عمر پہلے زید بعد میں ہو یا دونوں مان آئے ہو، یہ وہ اجتماع زید اور عمر کا مجیت میں حکم ہے، اس میں تبدیل نہیں. فصل فی تقریر حروف المانی الباب للجمع المطلق. اور وقیل اور کہا گیا ہے کہ امام شافعی نے اس کو ترتیب کے لیے بنایا ہے. وعلی ھذا چونکہ امام شافعی کی نزدیک وہ ترتیب کے لیے ہے تو اس نے ترتیب واجب کیا باب وضو میں. وہ کہتے ہیں پہلے مضمضہ کرو، پھر استنشاق کرو، پھر منہ دھو، پھر ہاتھ دھو، پھر مسح کرو، پھر پاؤں دھو. اور اگر الٹ کرو پہلے پاؤں دھو لیا، پھر مسح کر لیا، پھر ہاتھ دھو لیا، پھر منہ، پھر استنشاق، پھر کلی. وضو نہیں ہوا کیونکہ وہ آیا ہے فصل ہوا جو اور ہمارے ذکر مطلق سے جمع کی 3-4 اعضاء کو جمع کیا. جب جمع کیا تو پہلے پاؤں دونوں، پھر ہاتھ دونوں، پھر منہ دونوں، اس کے بعد مسح کرو، اس کے بعد چھاپ، اس کے بعد کوئی بات سنت کے خلاف ہوگا لیکن وضو ہو جائے. قال علماؤنا اذا قال لامرأته ان كلمت زيدا وعمرا فانت طالق، تو عمر ذکر میں وہ کے بعد ہے فکلمت عمرا ثم زيدا طالق کیونکہ اجتماع ہے اور وہ کمان اجتماع ہے. ولا يشترط في معنى الترتیب، اور اس میں شرط نہیں ہے معنی ترتیب والمقارنت اور اجتماع کا کہ زید سے پہلے کرے اور فوراً عمر سے بعد میں بات کرے نہیں. ولو قال ان دخلت دار هذه الدار وهذه الدار فانت طالق، تو وہ کوئی طلاق کی ترتیب شرط ہے کہ دار اللہ میں پہلے دار ثانی میں بات ہے. اگر دار ثانی میں پہلے دار اللہ میں بات کرتے پھر بھی کیا طلاق واقع ہو جائے. فدخلت الثانیہ، وہ دار ثانی میں داخل ہو گئی، ثم دخلت الاولى طلقت. قال محمد طيب ان دخلت الدار وانت طالق تطلق في الحال. کیوں ان دخلت الدار اور انتقالکن کے درمیان وہ آیا اور وہ اجتماع کی، تو اس کا معنی ہے کہ جس وقت میں نے انتقالکن کا انتقال دار کا اس وقت میں نے انتقالکن، تو انتقالکن موقوف نہیں ہے دخول دار کے پر، بلکہ تلفظ بھی دخول کے ساتھ تلفظ میں انتقالکن آیا تو پڑ گئی. ولو اقتضى ذلك ترتیبا، اگر وہ ترتیب پر دلالت کرتا نو لترتب الطلاق، طلاق موقوف ہوتا وہ کی وجہ سے على الدخول، اور یہ تعلیق ہوتی تجویز نہ ہوتی. حالانکہ تجویز ہے گاہے ہو للحال، اس کے لیے کیا فتجمع بین الحال وذلحال وہی لازم تفید ما نشاء. اس وقت تعلیق کا معنی کے لیے مفید ہے. ما قال في الموضوع ادی، ایک آدمی نے اپنے عبد کو کہا کہ ادی الیہ الفن وانت، تو انت مبتدا ہے اور خبر ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ حالیہ ہے کیونکہ یہ وہ حال ہے
اور وہ حلیہ اپنی ماقبل کو مباد کے لیے شرط بناتا ہے تو ادائے الفا شرط ہے، وہ پڑھے سکتے ہیں، ادا کرے گا پھر سب ہوگا، ادا نہیں کرے گا یہ سبھی ہے. يكون الأداء شرطا للحرية. وقال محمد في سير الكبير إذا قال الإمام للكفار، بادشاہ اسلام نے کفار کو کہا افتحوا الباب وأنتم آمنون، وأنتم، تو یہ وہ حلیہ ہے، وہ حلیہ ماقبل کو شرط بناتا ہے، تو وہ فتح بات کریں گے تو امن ثابت ہوگا، پتہ نہیں کریں لا يمنون بدون الفتح. ولو قال للحربی، اگر مسلمان بادشاہ نے حربی کو کہا انزل وانت آمن، تو یہ وانت آمن وہ حلیہ ہے، وہ حلیہ ماقبل کو مباد کی شرط بنا دیتا ہے، لہذا یہاں نزول شرط ہے امن کا، اترے گا تو امن ہوگا، نہیں اترے گا تو امن نہیں ہے. لا یامن بدون النزول، لیکن وہ مطلق کی جمع کے لیے ہے، اور جہاں وہ حال پر حمل ہوتا ہے یہ حالی معنی مجازی ہے. انما تحمل الواو علی الحال بطریق المجاز، اور معنی مجازی کے لیے قرینہ کی ضرورت ہے، تو اگر قرینہ ہو تو معنی حالی صحیح ہے، اور قرینہ نہ ہو تو معنی حالی شرطی صحیح نہیں ہے. فلا بد لابدی ہے احتمال لفظ واو کو ذالک معنی حالیت کا، اور لابدی احتیاط قرینہ سے علی ثبوت الحالیت، کما فی قول المولا لعبدی اتی الی الفا وانت حران. تمہاری جبھی صورت میں وہ حلیہ اس لیے ہے کہ یہاں ادائے الفا شرط بن سکتا ہے حریت کے لیے، کیونکہ حریت معوض ہے تو اس کے عوض میں ادائے الفا بن سکتا ہے. فإن الحریت یتحقق حال الاداء، اور دلیل قائم ہے اس پر کیونکہ مولا واجب نہیں کرتا اپنے بندے اپنے غلام پر مال معافیہ میں معلومات کی ادا کے وقت کو کیا وقت کا حسانی اور تاریخ بھی صحیح ہے جو فہم لا رہے یہ کلام ہم تاریخ کرو. ولو قال انت طالق وانت مریضتون، تمہاری سے طلاق سے حال واقع ہو، کیونکہ انت مریضتون میں وہ حلیہ نہیں ہو، کیونکہ طلاق شرط بیماری کا بن سکتا نہیں. یا انت مسلیتن لتطلق فی الحال ولو نو تعلیق، اگر کسی کلام میں انت طالق وانت مریضتون میں اگر نیت تعلیق کا کرے نصحت نیته فیما بینه و بین اللہ تعالی، کیونکہ لفظ وہ کا اگرچہ محتمل ہے معنی حال کا لیکن ظاہر خلاف ہے، تو جب تک خلاف ہو وہ معنی نہیں ہے قرینہ حال کا ہو یہ ہے. وَإِذَا تَغَيَّرَ ذَلِكَ، اور جب معنی حالی کی تائید ہو گئی بِقَدْرِهِ نُصَبَتَ معنی حالی ثابت ہوگا. وَلَوْ قَالَ خُذْ هَذَا الْأَلْفَ مُضَارَبَةً وَعْمَلْ بِهَا فِي الْبَرْ، یہ وعمل میں وہ آیا ہے، یہاں وہ حالی نہیں بن سکتا کیونکہ وہ حالی میں ماقبل عوض ہوتا ہے مبعد کا اور شرط ہوتا ہے، اور مجھ سے ادائے الفا عوض نہیں بن سکتا عملی مصابقہ. تو وہ عمل میں حاصل بس یہ مصاربت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ بس میں بھی کاروبار کر سکتا ہے اور غلہ میں بھی کر سکتا ہے. لا يتقید العمل فی البس، اور مضاربت عام ہے کیونکہ عمل فی البس لالی نہیں ہے کہ وہ حال بنے لأخذ الالفاظ مضاربتا، فلا يتقید تو مقید نہیں ہے. صدر الکلام خذ هذا الالف مضاربتا به عمل فی البس کے ساتھ. ولهذا قال ابو حنیفہ اذا قالت لزوجها طلقنی ولك الف، طلقنی ولك الف، اگر اس نے کہا طلاق تو طلاق پڑ جائے گی، اور وہ الفا کا جو ہے وہ مستثنی نہیں کیونکہ الفا طلاق کا عوض نہیں ہے، موقوف نہیں ہے عوض پر. فطلقها لا يجب له عليها شيء لأن قولها ولك الف لا يقيد حال وجوب الالف، یہ مقید نہیں کرتا حالت وجوب الف کا عورت کے اوپر. اور یہ قول طلقنی یہ مفید ہے بنفسه تو طلاق پڑ گئی. ولا يترك العمل به بدون دلیل بخلاف قوله اسمل هذا الخطا ولا قدر. اب مجھے سے یہاں وہ حلیہ ہے اور حمل متاع علت درہم کا مستحق قبل جب وہ حمل متاع کا کرے گا. لأن دلالت الإجارة دلالت عقلی جاری کا معنی ہے عمل سے بھی حقیقت اللفظ، لہذا یہاں معنی مجازی خالی مراد ہے. الفاء حروف معنی میں سے فا ہے، یہ تاکید مال وصل یعنی معصوم کو معصوم کے بدلنے کے بعد لائے گا اور متصل تو جانی زیدن عمر، یہاں مجیت عمر کے لیے پہلے نہیں ہے، زید کے لیے پہلے ہے، عمر کے لیے بعد میں ہے، لیکن متراکیان ہے یا متصل. ولہذا اس وجہ سے کہ اس میں وصل کا معنی ہے تو فا مستعمل اجزیہ میں کیونکہ جزا بھی متصل بشرط اور فا بھی اتصال کے لیے.
لما کیونکہ اجریہ جو ہے تتعقب الشرط، یہ شرط کے عقب میں متصل میں آتے ہیں. قال اصحابنا اذا قال بیت منك هذا العبد بألف وقال الاخر فهو حر. میرے ہاتھ میں یہ میرا غلام، میں نے کہا بیت علیک هذا العبد، اب یہ اجازت چاہیے کہ آپ قبول کریں، لیکن قبول نہیں کرتے. آپ کہتے فهو حر، تو یہ فہوا اور جو ہے یہ فا کے بعد ہے، اور فا متصل ہے کہ مقبل کے ساتھ، اس کا معنی اور متصل ایجاب کے ساتھ تو قبول ہے، تو فہوا اور قائم مقام قبول کا ہوا، یہ بیع منعقد ہوا اور عبد آپ کی طرف سے ضرور. اذا قال میں نے کہا بیت من کا هذا العبد الفين، تو آپ نے کہا فهو حر، تو يكون ذلك یہ ہوا حر، یہ قبول ہے بیع کا ابتداء، اور عتق ثابت ہوا مشتری سے عقیب البیع. بخلاف قول ما لو قال میں نے کہا بیت علیک عبدی بالفين، آپ نے کہا وا ہوا حر، یا آپ نے کہا او ہوا، یا آپ نے کہا ہوا حر بغیر وہ کے کہا، فإنه يكون رد، یہ رد ہے. اس کا معنی وہ تو حر ہے، تم کیوں بیچتے؟ اور یہاں تاکیب مال وصل کا معنی ہے نہیں، کیونکہ تاکیب مال وصل پیدا ہوتا تھا کس سے؟ فاتح، اور یہاں وہ ہے یا نہ وہ ہے نہ. وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ انظُرْ إِلَى هَذَا الثَّوْبِ أَيَكْفِينِي قَمِيصًا، اس نے دیکھا فَقَالَ نَعَمْ، جب جلدی نے نعم کہا تو صاحب ثوب نے کہا فَقْتَحْ، تو یہاں خطی کو فا کے بعد لایا ہے، اور فا مباد کو مقبل کے ساتھ متصل کرتا ہے. معلوم ہے کہ آپ نے فقطہ کا حکم دیا، اس کی تسلی نعم کے اوپر، اس نے کاٹا، وہ نقص ہوا تو جلدی نہ تزيد فقطعه فإذا هو لا يكفيه، لو كان الخياط ضامنا لأنه إنما أمره صاحب ثوب میں امر خیاط کو کیا خطا کے ساتھ عقیب الکفایا، تب کہ اس نے کہا کہ کپڑا کافی ہے. بخلاف ما لو قال، آپ نے مجھے کہا میرا کپڑا دیکھو کافی ہے، میں نے کہا نعم، آپ نے کہا وقت آہو، اب اگر میں کہوں نہ کہوں تو میرے پر زمان نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وقت کہا یا وقت کہا. بخلاف ما لو قال کہ صاحب ثوب کا ہی قصہ ہو یا وقت ہو وقطعه فإنه لا يكون الخياط ضامنا. ولو قال، میں نے سرداری کو کہا بیت من کا هذا الثوب عشرة فقطعه، اس کو کاٹو کاٹ دیں، فقطعه اولم يقل شيئا لو كان البيع قاما، یہ فقطعه بجائے ایجاب کے ہے یعنی فقبل. اولو قال ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت صادق، تو یہاں دو دارن میں فا آیا ہے اور فا تعقیب مع ترتیب وصل کے لیے ہے، تو اگر عورت داری اولا میں پہلے اور داری ثانی میں بعد میں متصل داخل ہوگی تو طلاق پڑ گئی، اور اگر داری ثانی میں پہلے داری اولا میں بعد داخل ہوگی طلاق نہیں ہوگی، یا داری اولا میں پہلے داخل ہوگی لیکن وقت سے داری ثانی میں داخل ہوگی پھر بھی نہیں. جو شرط کوئی طلاق کے لیے دخول داری ثانی کا ہے، عقیب داری دخول داری اولا کے وہ بھی متصل ہے. حتی لو دخلت ثانیہ اولا، اگر داری ثانی میں اول داخل ہو گئی او آخرا لیکن بعد متصل لا یقع الطلاق. اور کبھی فا بیان علت کے لیے یعنی ماقبل کو مباد کے لیے علت بنا دیتا ہے. مثلا میں نے اپنے عبد کو کہا اتی الیہ الفن فانت حر، تو فانی ادائے الفا کو علت بنایا حریت کے لیے، نو عبد اور ہوگا فی الحال وہی لم یغدش ہے، جزا کے لیے نہیں ہے کہ ماقبل شرط. ولو قال للحربی انزل فانت آمن، تو ان کو امان ثابت ہوا، وہی لم ينزل، کیونکہ یہ بات جزائیہ نہیں ہے کہ ماقبل شرط ہو جائے اور نزول پر امن موقوف. وفي الجامع الصغير اذا قال امر امرأتي بيدك فطلقها، اول نے آپ کو کہا کہ میری عورت کے اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، فطلقها، یہاں قال آیا ہے تو وکیل نے طلقها بالمجلس فطلقت تطلیقة بائنة ولا يكون الثاني. اور یہ فطلقها جو ہے امرأتي بيدك کے بعد یہ توکیل بطلاق نہیں ہے غیر اول، فصار كأنه قال طلقها بسبب ان امرها بيدها، حال کے لیے علت کے لیے. ولو قال طلقها فجعلت امرها بيدك فطلقها في مجلس طلقت تطليقة رجعية، کیونکہ تطلیق حاصلات اس طرح ہے. ولو قال طلقها وجعلت امرها بيدك وطلقها في المجلس طلقت تطليقتين، جو طلاق دے سکتا. وكذلك لو قال طلقها یا ابنها وطلقها، یعنی یا تو یہ کہا طلقها وابنها، یا کہا وابنها وطلقها فطلقها في المجلس وقعت تطلیقتان، کیونکہ یہ وہ آیا ہے اور وہ جمع کی ہے تو اس نے طلاق اور بینونت کو جمع کیا.
وعلى هذا قال أصحابنا إذا أطلقت الأمة المنكوحة ثبت لها الخيار سواء كان زوجها عبدا أو حرا لقوله عليه الصلاة والسلام. اس میں تو اتفاق ہے، یہ خاوند ہے، اس کی یہ بیوی قنجری کی لوٹی. اب اگر یہ عبد ہے اور قنجری اپنی لوٹی کو آزاد کرے تو اس کو بالاتفاق خیار ہے فسخ نکاح کا، کیونکہ عورت تحت العبد عار محسوس کرتی ہے، لہذا اس کو نکاح فسخ کرنے کا حق. لیکن اگر خاوند حر ہے اور اس کا منکوحہ لوٹی ہے قنجری کا اور قنجری اس کو کہے قصد قدرت، اس صورت میں اس کو خیار فسخ نکاح کا ہے یا نہیں ہے؟ امام شافعی کی نزدیک نہیں ہے اور ہماری نزدیک ہے. دلیل ہمارے لیے حدیث بریرہ کی ہے. تو ہمارے نزدیک عورت کو حریت کے بعد فسخ نکاح کے اختیار ہے، وہ خاوند عبد ہو یا حر ہو. دلیل حدیث بریرہ ہو. والا هذا قال اصحابنا اذا اطلقت الامة المنكوحة، جب آزاد کیا جائے عبد لونڈی جو منکوحہ ہو کسی کا تو اس کے لیے خیار فسخ نکاح کا ہے، سواء كان زوجها عبدا او حرا، اور اس کا خاوند کسی کا غلام ہو یا آزاد ہو، کیونکہ حضور کا ارشاد علیہ السلام لبریرہ، یہ عائشہ صدیقہ کی لونڈی ہے جس کو عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا. حين اطلقت، جب بریرہ آزاد کی گئی تو حضور نے فرمایا مالکتی بضع کے فاختاری، کیوں مالک ہو گئی اپنی وسعہ کے فاختاری، اختیار قبول کرو. وسعہ چاہتے ہو یا مغیث خاوند کے پاس رہنا چاہتے ہو. نشا اثبت اختیار رہا، ثابت کیا اختیار عورت کے لیے، کیوں؟ بے سبب مل کے وسعہ، اس لیے کہ وہ مالک بنی اپنی وسعے کا بالعزت. اور مل کی وسعہ اس وقت بھی ہے کہ خاوند عبد ہو، اور مل کی وسعہ عورت کو اس وقت بھی ہے کہ خاوند کیا زوج. اور یہ مانا ان میں تفاوت نہیں ہے کہ زوج عبد ہو یا حر ہو. ويتفرع منه مسألة اعتبار الطلاق بالنساء، فإن بضع الأمة المنكوحة ملك الزوج ولم يزل عن ملكه بعتقها، فدعت الضرورة إلى القول بزيادة الملك بعتقها حتى يثبت له الملك بزيادة ويكون ذلك سببا. دیکھو اس میں اختلاف ہے کہ اعتبار طلاق کا زوج پر ہے یا زوجہ پر ہے. امام شافعی نے ملا فرماتے ہیں زوجہ پر ہے. زوجہ اگر حرہ ہے تو 3 طلاق ہے، اگر لونڈی ہے تو 2 طلاق ہے اگر خاوند ہو. اور ہمارے نزدیک کے اعتبار طلاق پر ہے وہ کس پر؟ زوج پر ہے. کس پر؟ زوج پر. اب زوج حر ہے تو 3 طلاق دینے کا مالک ہے، اور بیوی حرہ ہو یا امہ ہو. اور وجہ ہے کہ امہ پر اگر حریت واقع ہو جائے تو وہی سے اس کا جو ملکی رقبی مالک کا تھا وہ ختم ہوا. خاوند کا پہلے ملکی گزی تھا، اب ملکی رقبی بھی ہوا. تو جب ملک قوی ہو گیا تو اب مرد کے لیے قوی طلاق دینے کی اجازت ہے. اور قوی طلاق کس نے ہے؟ 3. اور اس سے متفرع ہے مسئلہ اعتبار طلاق کا بالنساء، فإن بضع الأمة المنكوحة، اما منکوحہ کا بضع ملک زوج کا ہے، اور ولم يزل عن ملکه بعتقها، اور وہ بضع جو ہے وہ زائل نہیں ہے ملک شوہر سے بعتقها. تو ضرورت باعث ہے الى قول بزیاد الملک، کہ ہم قول کریں کہ خاوند کا ملک اور بڑھ گیا بعتقها حتى يثبت له الملك في زیادہ. پہلے ملک بضع تھا اب ملک عقب بھی ہے. ويكون ذلك سببا، اور یہ ازدیاد ملک سبب ہے لثبوت الخیار. اور اس لیے خیال دیا گیا عزت کے بعد کہ خاوند کا ملک بڑھ جاتا ہے، ملک کو بڑھنے کے لیے وہ فسخ نکاح بھی. اور ازدیاد ملک بضعی کا بالانتہا مانا مسئلہ اعتبار طلاق کا بالنساء ہے. ويدار حکم مالکیت الصلاق على عتق الزوج. میں نے الٹ بیان ہمارے نزدیک طلاق کا اعتبار عورت پر. عورت لونڈی ہے تو طلاق 2 ہے، آزاد ہے تو طلاق 3 ہے. اور وجہ یہ ہے کہ عورت جب لونڈی ہے تو خاوند کا ملک ناقص ہے صرف وسعی کا، اور جب وہ لونڈی آزاد ہو گئی تو اب مالک کا ملک رقبی زائل ہوا، وہ خاوند کی طرف منتقل ہوا، تو خاوند کا ملک بڑھ جاتا ہے. کس کی سبب سے؟ وقوع عتق کی وجہ سے. اور وقوع عتق کا کس پر آیا ہے؟ عورت کا. اور وقوع طلاق کا بھی کس پر آتا ہے؟ عورت کا. لہذا عورت کا دار و مدار ہے. عورت اگر ہو رہا ہے وہ 3 طلاق کا مغلظہ بنی اگر خاوند حاضر ہے، اور اگر عورت اماں ہے وہ 2 طلاق سے مغلظہ بنی ہے اگر خاوند کیا اور ہے. دون عتق الزوج كما هو مذهب الشافعي رحمه. ثم معطوف کو معطوف علیہ سے مؤخر کرتا ہے.
اس میں اتفاق ہے، لیکن صاحبین کی نزدیک معطوف علیہ سے مؤخر ہوگا صرف مرتبہ میں، تلفظ میں نہیں، اور امام صاحب کی نزدیک معطوف علیہ سے مؤخر ہوگا رتبہ میں بھی اور لفظ میں بھی زید ثم عمرو، اس کا ایسا معنی ہوا زید ثم عمرو، یعنی تلفظ میں بھی انفصال ہے۔ تو صاحبین کی نزدیک ثم انفصال معطوف کا معطوف علیہ سے کرتے ہیں فقط حکم میں، لفظ میں انفصال ہوتا، اور امام صاحب کے نزدیک ثم معطوف کو معطوف علیہ سے مؤخر اور منفصل کرتا ہے، لفظ میں بھی اور معنی میں بھی۔ یہ اختلاف احکام کی نمودار ہو۔ ثم للتراخی کہ وہ معطوف کو معطوف علیہ سے مؤخر کرتا ہے، لیکنہ یہ ثم امام صاحب کی نزدیک مفید تاخیر معطوف کا ہے، لفظ میں بھی اور حکم میں بھی، مرتبہ میں بھی، اور صاحبین کی نزدیک یفید التراخی پھر حکم، یہ معطوف کو معطوف علیہ سے حکم میں مؤخر کرتا ہے، لفظ میں نہیں کرتا۔ مثلا ایک آدمی نے غیر مدخول بہا بیوی کو کہا ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق، تو بولے صاحب یہ انت طالق اول ان دخلت الدار کے ساتھ معلق ہے، اور انت طالق ثانی معلق نہیں ہے۔ معلق وہ ہوتا ہے جو ماقبل کے ساتھ لفظ میں متصل ہو، اور یہ ثم طالق جو ہے اول کے ساتھ لفظ میں متصل نہیں ہے، تو یہ فی الحال واقع میں شواذ۔ اور صاحبین کی نزدیک تراخی صرف حکم میں ہے، لفظ میں اتصال ہے، تو ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق، یہ ثم طالق اول کے ساتھ متصل ہے لفظ میں، اور وہ متصل ہے ان دخلت الدار کے ساتھ، تو یہ انت طالق ثانی متصل ہوا ان دخلت الدار کے ساتھ، لہذا نہ طلاق لا واقع ہے نہ طلاق ثانی۔ اب بات سمجھ میں دیکھو، بیان یہ ہے کہ اذا قال زوج نے کہا غیر مدخول بہا بیوی کو ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق، تو امام صاحب کے نزدیک طلاق کی ثانی اور ثالث چونکہ ثم کے بعد آیا ہے تو اس کا لفظی اتصال بھی نہیں ہے ان دخلت الدار کے ساتھ، تو امام صاحب کے نزدیک یتعلق الاولی بالدخول، طالق اول چونکہ فا کے بعد ہے وہ تو دخول کے ساتھ معلق ہے، وتقع الثانیہ فی الحال، اور انت طالق ثانی جو ثم اول کے بعد آیا ہے وہ فی الحال واقع ہے، اور چونکہ عورت غیر مدخول بہا ہے اور غیر مدخول بہا ایک طلاق سے بائنہ ہوتی ہے اور بائنہ محل طلاق کا نہیں ہے، تو ثم طالق ثالث ولغا ہے ولغت الثالثہ۔ بات سمجھ میں؟ اور صاحبین کے نزدیک ان تینوں میں ترتیب ہے لیکن مفہوم ہے، لفظ میں انفصال نہیں ہے، تو تینوں معلق ہے کس کے ساتھ؟ دخول دار کے ساتھ۔ وعندهما يتعلق الكل بالدخول، ہاں دخول کے وقت ترتیب ذات ہوگی، فلا يقع الا واحدہ، کیونکہ عورت غیر مدخول بہا اور غیر مدخول بہا بائنہ بنتی ہے ایک سے، جب ایک سے بائنہ بنی تو دو موصوف باتیں، یہ تو اس صورت میں کہ شرط مقدم ہو، اور اگر جزا مقدم ہو انت طالقون ثم طالقون ثم طالقون این دخلت الدار، تو امام صاحب کے نزدیک اول طلاق تو واقع ہو اور ثانی لغو ہو اور ثالث معلق ہے، اول واقع ہو گئی کیونکہ اس کا تعلق ان دخلت الدار کے ساتھ نہیں ہے تو ثم بیچ میں آئے گے، اور جب اول واقع ہو گئی تو غیر مدخول بہا ہے تو طلاق ثانی لغو ہو گئی، اور ثالث متصل ان دخلت الدار کے ساتھ تو وہ معلق۔ ولو قال انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، تو بابا جی کے نزدیک اولا واقع ہے فی الحال، کیونکہ اس کے دخول دار کے درمیان دو سما ہے، اتصال لفظی آیا ہے، ولغت الثانیۃ اور ثانی لغوا ہے، والثالثۃ اور ثالثہ بھی لغوا ہے، کیونکہ اول جب واقع ہو گئی تو وہ غیر مدخول بہا ہے، بائنہ بن گئی اور بائنہ محل نہیں ہے، وہ کوئی طلاق۔ وعندهما صاحبین کے نزدیک يقع الواحدۃ عند الدخول، تینوں معلق ہے وہ دخول دار کے ساتھ، اور جب دخول آئے گا چونکہ غیر مدخول بہا ہے تو ترتیب سے جب پہلی طلاق واقع ہوئی تو دوسرے تیسری کے لیے محل نہ رہا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا، اگر عورت، اب اس میں وہ دو شرط بنا، مدخول بہا عورت ہے، خاوند نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم
طالق. فإن قدم الشرط، اگر شرط کو مقدم کر دیا، ان دخلت دار فأنت طالق ثم طالق ثم نتعلقت الأولى بالدخول. طلاق اولا چونکہ متصل ہے ان دخلت دار کے ساتھ تو وہ موقوف ہے. ويقع سنتان فی الحال، اور وہ دو واقع کیونکہ دوسرے تیسری طلاق کے دخلت کے ساتھ اتصال لفظ میں نہیں ہے. عند ابي حنيفه. او ان اخر الشرط انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار او عورت مدخول بها نوقع السنتان في الحال. اول بھی واقع ہے کیونکہ اس کا تعلق ان دخلت الدار کے ساتھ نہیں ہے، دو ثم آیا ہے. اور دوم بھی واقع ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی نہیں ہے ان دخلت الدار کے ساتھ، ثانی ثم آیا ہے. اور عورت محل دوسری طلاق کا ہے مدخول بها. وتعلقت الثالثة بالدخول، او عندهما يتعلق الكل بالدخول في الفصلين، شرط مقدم یا مؤخر. سمجھتے ہو؟ سنتے تو ہو، بس سننا کرو. فصل بل لتدارك الغلط. حروف معنی میں سے کوئی بل، بل اس کو کہتے ہیں کہ بل سے ماقابل متکلم سے غلطی ہوئی ہے تو بل کے ذریعہ اس غلطی کی تلافی و تدارک کرتا ہے. اس طریقے پر کہ بل کا مابعد جو موقوف ہے وہ معطوف ہے، وہ بل کی ماقابل کا قائم مقام ہوتا ہے. جاءنی زید، اب اس میں مجھ سے غلطی ہوئی، زید نہیں ایسا تو میں نے کہا بل عمران، تو بل نے کیا کیا؟ جانی زیدون کی غلطی کی تلافی کی اس طریقہ سے کہ ما بعد بل کا جو عمر ہے اس کو قائم مقام زید کا بنایا. ٹھیک ہے. اب بل اقامت معطوف پر کرتے ہیں معطوف لے کی جگہ، اور معطوف لے کو باطل کرتا ہے. تو معطوف لے تب باطل ہوگا کہ اس کا بطلان متکلم کے اختیار میں، اور اگر اختیار میں نہ ہو تو پھر وہ بھی ہوگا ثانی بھی ہوگا. ایک آدمی نے اپنی مدخول بہا عورت کو کہا انت طالق واحدتن لا بل سنتین، تو سنتین تو واقع ہو گئے. اور وہ انت طالق اول اس کا ابطال اس کے اختیار میں نہیں ہے، جب نہیں ہے تو وہ بھی واقع ہو گئے. تو کتنی طلاق ہوتے ہیں؟ تین. ہاں اگر بل سے ما قبل اخبار تھا تو اخبار کو مخبر باطل کر سکتا ہے. میں نے کہا جاءنی زیدن بل عمرنا، تو جاءنی زیدن جملہ خبریہ ہے اور خبر کا ابطال مخبر کے اختیار میں ہے. لہٰذا اس صورت میں جانی زیدن بل عمرن کا من ہے کہ عمر آیا ہے اور زید کی مجیت منصوب نہیں ہے. بل واسطی تلافی غلطی کی ہے جو اول کلام میں ہے. کس طرح تدارک ہوگا؟ بے اقامت ثانی کہ بل معطوف کو قائم کرتا ہے بمقام اول کے. فاذا قال لغیر المدخول بها، غیر مدخول بها کو کہا انت طالق واحدا بل سنتين وقعت واحدتن. کیوں؟ یہ بل سنتین جو ہے یہ رجوع ہے ان کے طالقوں سے، اور ان کے طالقوں سے رجوع ہو سکتا ہے کہ اس کو باطل کر نہیں کہ اس کا ابطال اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا اس کو باطل نہیں کر سکتے. تو وہ واقع ہوئے، اور جب وہ واقع ہوئے اور غیر مدخول بہا ہے تو سنتین کا وہ محل نہ رہا تو وہ لگا ہے. وقعت واحدہ لأن قوله، یہ قول کہ لا بل سنتين یہ رجوع ہے انت طالق اول سے بإقامة الثاني مقام الاول ولم يصح رجوعه. اور چونکہ انت طالق اول انشاء ہے اور انشاء کی رجوع صحیح نہیں ہے فيقع الاول، تو اول واقع ہے. سنتين کیوں باطل ہے؟ کیونکہ غیر مدخول بہا ہے، اور غیر مدخول بہا محل نہیں رہتی ایک طلاق کے بعد. فلا يبقى المحل عند قول سنتين. ولو كانت مدخول بها، اگر وہ مٹھروے تھی اور کہا کہ انت طالق لا بل سنتين تو مجھے سے وہ سنتين تو واقع ہو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.